پسندیدہ عمل میں سے ایک عمل ہے. آئیے بخاری کی روایت واقع یوں ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای العمل احب الی اللہ عز وجل، کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ سوال کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا الصلاۃ علی وقتها، یعنی نماز اس کے وقت ہی پڑھی جائے، یہ اللہ کو سب سے محبوب عمل ہے. اس کے بعد وہ سوال کرتے ہیں اس کے بعد پھر کون سا عمل ہے جو اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ مطلب پہلا عمل تو اللہ کو جو پسند ہے نماز کو وقت پہ پڑھنا. دوسرا پوچھا گیا سوال اس کے بعد کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ تو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا ثم بر الوالدین، پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. بر نیکی حسن سلوک، بر الوالدین والدین سے حسن سلوک کرنا، یہ دوسرا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہے. پھر سوال کیا گیا اور پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو پسند ہے؟ تو فرمایا الجہاد فی سبیل، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، کوششیں کرنا، جد و جہد کرنا، یہ تیسرا عمل. تو آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہوا کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ پہلا آپ نے جواب دیا نماز جو وقت پڑھی جائے، دوسرا جواب دیا والدین کے ساتھ حسن سلوک، تیسرا جواب دیا اللہ کی راہ میں جہاد. تو گویا جہاد کا مقام سے بھی اونچا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مقام. سمجھ رہے آپ؟ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین چیزوں میں سے دوسرا مقام رکھتی ہے، یا محبوب ترین اعمال میں سے دوسرا مقام ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک. اب وہ بیچارے نوجوان، السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ. جو دعائیں قرآنی آتی ہے، جو دعائیں حدیث کی، چونکہ یہ ذکر میں سب سے افضل چیزیں ہیں، یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مخصوص ذکر بتائے ہیں. میں پورے نہیں رکھوں گا، میں 3 ہی رکھوں گا چونکہ وقت نہیں تھا، لیکن بہت اہم 3 میں نے چن کے رکھے اور جو اتنے آسان ہیں، اتنے عام ہیں، ہم ہمیشہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. کم از کم ایک ذکر کی مجلس تھی، ایک ذکر کا درس تھا، اور 3 ذکر تو سیکھ کر جائے تاکہ اس کو زندگی میں لاگو کر تو ہمارے لیے فائدے مند ثابت ہوں گا. آئیے وہ کون سے میں نے 3 ذکر چنے ہیں کہ میں آپ کے سامنے صرف فضائل بیان کرنے میں کتنے اہم اللہ کے ذکر وہ رکھ رہا ہوں، ورنہ بہت سارے اور بھی دعائیں ہیں. پہلا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ذکر کے تعلق سے اور اس کی اہمیت بتاتے ہیں، اور یہ جو ہے ترغیب و ترہیب میں جو ہے یہ روایت ملتی ہے جو کہ صحیح روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اور فرمایا، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے فرمایا، آپ نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے، کیا فرمایا؟ جو شخص ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، وہ کلمات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کیا ہے؟ کون سے کلمات ہیں؟ بہت آسان ہے، اس کو عام زبان میں چوتھا کلمہ بولتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے 1 سے 7 کلمے بنائے، کیسے بنائے نہیں پتا، لیکن بہرحال ایک عام سمجھ کے لیے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، اول کلمہ، دوم کلمہ، سوم کلمہ، چہارم کلمہ، پنجم، تی چاروں ہے. ٹھیک، ہندوستان میں 7 کلمے، پہلے ہم جب سیکھتے تھے جب 5 سیکھے تھے ہم نے، لیکن ابھی نئے بچے 7 کلمے سیکھتے ہیں. بہرحال تو ان ترتیب میں اگر لیا جاتا ہے یہ چوتھے میں آتا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ جو ہے لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ٹھیک ہے، اس کے الفاظ جو ہے لہ الملک والحمد، اسی کے لیے جو ہے تمام ملکیت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ تمام چیزوں پر قادر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے. جو شخص اس کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے دن میں، آپ سے فرماتے ہیں اس کا ثواب ایسے ہے گویا اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلاموں کو آزاد کیا. اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کتنے لوگوں کو آزاد کیا؟ 4 لوگوں کو. اور آپ کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ نے فرماتے ہیں اس نسل میں کسی نے بھی زنا نہیں کیا، کیونکہ انبیاء جو ہوتے سب سے پاکیزہ نسل میں پیدا ہوتے ہیں. سمجھ رہے؟ مشرک گزرے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کوئی جو ہے زنا نہیں کیا، مطلب ولد الزنا یا زنا کی اولاد یا زنا نہیں کیا. اتنی پاکیزہ نسل ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. سمجھ رہے ہیں آپ؟
تو کہا اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کیے. غلام آزاد کرنا بہت اجر ثواب کام ہے. کیا کرنا ہے ہم کو؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء 10 مرتبہ پڑھنا ہے. تو کیا کیا آپ نے؟ بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کر دی. صرف 10 مرتبہ کلمے کو پڑھنا ہے. کتنے فضائل اندازہ لگا. دوسری فضیلت جو ہے ایک اور ذکر کی جو میں آج رکھ رہا ہوں، ویسے بہت ہے لیکن 3 میں نے چنے ہیں صرف. دوسری فضیلت والا ذکر ہے جو بہت آسان ہے، ہم سب کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے جو کہ ترغیب و تہذیب، اسی میں جو یہ صحیح روایت ہے، بہت مشہور اور معروف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اور آخر میں یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہی جو میں نے اس سے پہلے رکھا. تو 33 بار جو ہے اس شخص نے جو ہے الحمدللہ کہا، 33 بار سبحان اللہ کہا، 33 بار اللہ اکبر کہا، اور اس کے آخر میں یہ کہا، چونکہ 33 اور 33 ہو گئے 99 اور آخر میں 100 کی گنتی پوری کر دی، یہ کہہ کر کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں جب یہ کہتا ہے تو آپ سے فرماتے ہیں کہ جو ہے اس کے فائدہ یہ ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گویا اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو. ایک روایت میں فرمایا یہ پڑھنا غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے. ایک روایت فرمایا اس کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ہر اس پہ ملتے ہیں، مطلب اس کو 1000 نیکیاں ملتی. 100 بار پڑھا نا، 100 پڑھنے پہ اس کو 1000، 10 ہر اس پہ 10 تو 1000 نیکیاں ملتی ہے، 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ فضائل اتنا آسان ہے نا کہ سارے گناہ حتیٰ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو اتنے کثرت سے سب معاف کر دیا جاتے. صرف ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کہہ دے، اس کے سارے گناہ معاف. اور یہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہوتی ہے. کتنے فضائل ہیں. تیسری چیز جو میں نے جو بہرحال آج کے لیے چنی ہے وہ یہ ہے، اور بہرحال ایک اور ہے، 4 میں نے وہ کی ہے. تیسری چیز جو چنی ہے وہ بھی بڑی آسان ہے، بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں اور سب کو یاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ حدیث جو ہے ترغیب و تہذیب کی، آپ نے فرمایا کہا جو شخص ٹھیک ہے یہ پڑھے جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، حدیث کے الفاظ اس لیے ہیں قل لا حول ولا قوت، جو شخص اس کا وظیفہ کرے لا حول ولا قوت الا باللہ فانه کنز من کنوز الجنہ. یہ حدیث کے الفاظ ہے قل لا حول ولا قوت الا باللہ فانها کنز من کنوز الجنہ، کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیں گا تو یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. جنت کے خزانوں میں سے خزانہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا حول، نہ ہم میں صلاحیت ہے نہ ہم میں سمجھ ہے، ولا قوت، نہ ہم میں کوئی چیز کرنے کی طاقت، الا باللہ، سوائے اس کے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی مشیت سے یہ تمام کام ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا اس کا وظیفہ کرو اس لیے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ڈھکا ہوا چھپا ہوا خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا ہی پڑھنا ہے، کبھی بھی آپ پڑھ سکتے عام. چوتھا جو ایک حدیث جو صحیح بخاری کی ہے اور صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، لاسٹ حدیث کے الفاظ دیکھیے کیا ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، بہت آسان ہے انسان کی زبان پہ، بڑے ہلکے ہوتے زبان کے اعتبار سے، ثقیلتان فی المیزان، لیکن بہت وزنی بھاری ہوں گے روز قیامت میزان کے اندر، سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم. 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہے، ہونٹوں پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہے، سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم. 2 ہی کلمے، کس کو یاد نہیں؟ سب کو یاد ہے، بس اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب یاد آئے سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم پڑھ دیجیے، ہو گیا. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے اور کتنے فضائل ان کے دیکھیے آپ بتائے جا رہے ہیں ان کے پڑھنے کے بارے میں، اور یہ بہت آسان عمل ہے، یاد رکھیں. ٹھیک، تو ہم اللہ کے ذکر کے معاملے میں بہت محتاط رہیں. لوگ نوافل کے فضائل دیکھ کر اتنے خوش ہو جاتے کہ فرق چھوڑ دیتے. تو یہ حدیث میں دونوں باتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں، آپ غور سے سنیے نفل کی اہمیت، غور سے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بخاری کی روایت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے
میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ مطلب جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یقین اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یاد رکھیے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، اور اللہ کے دوست کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ایمان والے ہونا پہلی شرط، وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ہر کام سنت کے مطابق کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ورنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کے دوست، ورنہ ہمارے پاس جو سنت کی مخالفت کرتا ہے، نماز کبھی نہیں پڑھتا، تقوی تو ہے ہی دور دور تک، اس کو ولی مانتے ہیں، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں۔ ایمان والا جیسا حق ہے، تقوی اختیار کرنے والا انسان اور سنت کے مطابق اعمال کرنے والا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب اندازہ لگا اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اس کو اگر دنیا میں کوئی چھیڑتا ہے یا اس سے دشمنی کوئی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ وہ جس نے دیکھا نتیجے اس کے سمجھ میں آتے ہیں۔ انبیاؤں کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا ان کے نتیجے دیکھ لیجئے، صحابہ کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا کیسی کیسی موتیں مرے ان کی زندگی دیکھ لیجئے، سلف صالحین پہ جس نے ظلم کیا ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرے، خاص طور سے ان کی موتیں دیکھے، اور اس کے بعد معصوم مسلمانوں پہ جس نے بھی ظلم کیا ان کی زندگی کی حالت دیکھے، آپ کہیں گے واقعی میں اللہ تعالیٰ کیسا بدلہ لیتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ جب دشمنی لیتا ہے اس کے خلاف تو وہ دشمنی واقع میں نبھاتا بھی ہے، سمجھ رہے آپ بات کو؟ ہر طرف سے اس کو جو ہے چت کر دیتا ہے اس دنیا کی زندگی میں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کے خلاف کوئی چال نہیں چلنا چاہیے، اس لیے کہ جب ہم اللہ کے نیک بندوں کے خلاف چال چلتے ہیں در حقیقت اللہ ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ نیک لوگ خامخواہ تنگ کرتے ہیں زمین کے معاملات میں، اس میں خام احتیاط کرنا چاہیے، آپ خطرناک زون میں جا رہے ہیں، آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے آئیے سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کرتا ہے جسے میں نے فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ سب سے قریب مجھ سے تب ہوتا ہے جب وہ میری فرض کردہ چیزوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ میرے سب سے قریب کب آتا ہے؟ جب وہ چیز کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ فرمائے میرا تقرب میرا بندہ سب سے زیادہ حاصل کرتا ہے اس چیز کے ذریعے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھ سے سب سے زیادہ ہے، مطلب فرائض کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنا یہ مجھے سب سے زیادہ پسند اللہ اعلان کرنا ہے۔ آگے آئیے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حدیث قدسی ہے اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، فرض سے سب سے زیادہ، فرض سے سب سے زیادہ، لیکن نوافل سے بھی کرتا ہے فرض کے بعد، مطلب فرض جو ادا کرتا ہے اس کی نفل قبول ہوتی ہے، بات بھی یاد رکھیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے پھر جب اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں۔ میرا بندہ پہلے تو فرض کرتا ہے، میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے، چونکہ فرض سے ہی میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں بندوں کی، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر میرا بندہ نفل پڑھتا ہے اور نفل پڑھ کر میرا تقرب حاصل کرتا ہے، اتنا تقرب حاصل کرتا ہے، اتنا تقرب حاصل کرتا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں نوافل کے ذریعے۔ اب آگے سنیے ذرا، تو میں بھی اس سے محبت کر لیتا ہوں، پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں، فرض سب زیادہ اللہ کو پسند عمل ہے، سب زیادہ قریب بندہ فرض سے آتا ہے، لیکن فرض سے جو قریب آنے کے بعد بھی جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ چل جاتا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ایک انسان سے فرض بھی کرتا اللہ سے قریب ہوتا ہے، لیکن فرض کے بعد جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ لیول تک پہنچ جاتا ہے اللہ کے قریب، اتنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس حدیث کو غلط معنی مت لیجیے کہ واقعی میں اللہ اس کے اندر حلول کر جاتا ہے، نہیں، مطلب وہ وہی باتیں سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ وہ سنے، کوئی غلط بات نہیں سنتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی فراست اس کی نظروں سے بچا کرو، اس لیے کہ مومن جو ہوتا ہے نا اس کی آنکھوں سے چیزوں کو پہچان لیتا ہے۔ بہت سارے سلف کے واقعات ہیں، لوگوں کو چہروں کو ان کی حالت دیکھ کر پہچان لیتے تھے کیا پرابلمس ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کو غائب کا نعوذ باللہ،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت دے دی تھی. ہوتا ہے نا، لوگ بولتے رہے ڈاکٹر ہاتھ لگا کے تشخیص کر لیتا ہے، چہرہ دیکھتے انہوں نے پہچان لیا کیا ہوگا، یا سوال کرتے دیکھو جواب وہی آیا جو سوال تھا، حالانکہ اس میں یہ بات نہیں کہی گئی تھی. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے. مطلب وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی پکڑتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. مطلب مومن ہر وہ کام نفل کے ذریعے اللہ سے محبت حاصل کر کے اللہ اس کے ریٹرن میں اس کو ہر وہ چیز کرواتا ہے جو اس کا رب اس سے صرف پسند کرتا ہے. اس کے علاوہ نہ کچھ سنتا ہے، نہ کچھ دیکھتا ہے، نہ کچھ پکڑتا ہے. تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے. مطلب مومن چلیں گا بھی تو اب سیدھے راستے پر، چونکہ اب وہ غلط راستے پر نہیں جائیں گا، چونکہ نفل کے ذریعے وہ اللہ کی محبت حاصل کر چکا ہے. اللہ کی محبت جو بندہ حاصل کر لیتا ہے اس کا رب کا فضل اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا. تو یہاں جو ہے اس سے وہ چلتا ہے، ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہے. اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں. اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں. معلوم، ضرور بھی ضرور عطا کرتا ہوں اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے. کون سا بندہ؟ فرائض کے بعد نفل کا اہتمام کر کے رب سے محبت حاصل کر لینے والا بندہ. دیکھتا ہے تو وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، سنتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، پکڑتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، چلتا ہے اسی راہ پر جس پہ رب چاہتا ہے. اور جب وہ مانگتا ہے تو اس کا رب اس کی جو ہے ضرور بھی ضرور اس کو عطا کر دیتا ہے. اور اگر وہ میری پناہ طلب کرے تو میں یقیناً اس کو پناہ دے دیتا ہوں. اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے، دعاؤں میں خاص دعا یاد رکھیں، پناہ مانگنا مصیبت کے وقت، تو اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں. سبحان اللہ، کتنے بڑے بڑے فضائل ہے نفل کو ادا کرنے کے، کتنے بڑے بڑے فضائل، اندازہ لگا ہے نا. اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل لیکن کون سا ہے؟ فرض ہے. یاد رکھیے، فرض نماز، مال میں فرض عبادت زکوٰۃ ہے نا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ایک مہینے کے روزے، اس کے بعد حج، سب سے زیادہ محبوب عمل. اس کے بعد یہ کرنے کے بعد بندہ نفل کے اندر دوڑتا ہے، آگے بڑھتا ہے. فرض نماز کے بعد نفل نماز، فرض زکوٰۃ کے بعد نفلی زکوٰۃ، فرض روزوں کے بعد نفلی روزے، فرض حج کے بعد نفلی عمرے، نفلی حج بولتے ہیں اس کو حج صغیر، چھوٹا حج، وہ کرتا ہے. تو اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ محبت کرنے لگتا ہے. جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو وہ جو دیکھتا ہے وہ جو اس کا رب چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، وہی اس کے ہاتھ پکڑتے اس کا رب چاہتا ہے، اسی راہ پر چلتا ہے، قدم چلتے ہیں جو اس کا رب چاہتا ہے. اور پھر جب اپنے رب سے مانگتا ہے اس کا رب اس کو پورا، اس کی دعاؤں کو پورا کرتا ہے. اور جب وہ پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ عطا کر دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں بہت بڑے بڑے فضائل، بخاری کی روایت تھی. ہمیں پتہ چلے اس کے اندر کہ نفلی نماز کے ادا کرنے سے جو ہوتے ہیں، جس میں سب سے اہم چیز جو پتہ چلی وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. اتنا قریب کہ ہر چیز جو اس کا رب چاہتا ہے وہی وہ کرتا ہے. اس سے ہٹ کر نہ کوئی چیز سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ پکڑتا ہے، نہ اس راہ پر چلتا ہے. ہم میں ہر شخص چاہتا ہے ہم نیک بنے، اور پتہ نہیں لوگوں نے ولایت حاصل کرنے کی کون کون سے ذریعے بنا لیے. اور یہ اللہ کے ولی ہے، کیونکہ شروع میں اللہ نے کیا کہہ دیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اور پھر آگے اس کی بات صفت دوست کون ہے؟ فرائض کے ذریعے نزدیک پہنچتا ہے، نفل کر کے اللہ کا قرب اور محبت حاصل کر لیتا ہے، پھر نفل حاصل کر کے پھر وہ جو مانگتا اللہ پوری کر دیتا ہے، جب پناہ مانگتا اللہ پناہ دے دیتا ہے. ہم سب چاہتے ہیں نیک بنے، ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہم سب چاہتے ہیں کہ جب ہم اللہ سے جو مانگے اللہ دے دے. تو ہمیں بھی پھر اللہ تعالیٰ کو پہلے راضی کرنا. ارے دنیا کے اندر تو پتہ نہیں کتنی چاپلوسیاں لوگوں کو کرنا پڑتی چھوٹے چھوٹے کام نکالنے کے لیے. ہاں، کتنی چاپلوسیاں کرنا پڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے چاپلوسی نہیں چاہتا، اخلاص چاہتا ہے. اخلاص، چاپلوسی میں کیا ہوتا ہے؟ اخلاص نہیں ہوتا. اخلاص چاہتا ہے، اور اخلاص کے ساتھ فرض عبادت اور نفل میں اضافہ کرو، اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گا. بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے یہ کیا بات ہوئی، کیا بات اللہ تعالیٰ دیں گا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم کو کوشش نہ کریں. کوشش کرنا ہے، لیکن تم لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں کر پاتے ہو نا چیزوں کو. لیکن جب اللہ کو ہم راضی کر لیں گے نا، تھوڑی کوششیں بڑے بڑے کام نکال دیں گے. تھوڑی کوششیں بڑے بڑے کام نکال دیں گے. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی تکلیف آئے تو پھر وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیجیے. دنیا اور آخرت میں اس سے درجات بلند ہوں گے اور اجر ملیں گے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ سے قریب ہونا ہے،
دنیا میں ہم کام نکالنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں لوگوں سے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام عرش والا کر دے، دنیا کی ساری مصیبت، مشکلیں، پریشانی حل، اور موت کی بعد کی اور آخرت کی وہ تمام چیزیں، تو پھر ہم جو ہے آسمان والے کو راضی کر لیں. ہو سکتا دنیا والے ناراض ہو جائے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ راضی ہو جائے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کرنا چاہتے ہیں اور دنیا والوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر انہی کے سامنے ہم کو جھکاتا رہتا ہے. تو اللہ کے نیک بندوں کی صفت آ گئی.